ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو. اور بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کافی خوشیاں منائی گئی ہیں بھارت کے اندر، اور بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کامیاب لوٹے ہیں. انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کل یہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ ایجنڈا تھا ہی کوئی نہیں اس نیگوشیشن کا، اور بخاری صاحب سے وہ بات ادھوری رہ گئی، لیکن ان کی ادھوری بات کو ہم پورا کریں گے. پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد. حارث خلیق نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیاسی تجزیہ نگار ہیں. حارث، یہ جو انڈین فارن ایکسٹرنل افیئر منسٹر کرشنا نے جا کے وہاں پہ کہا کہ انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے، کل اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو، اور اس کے اندر خاص طور پہ جو انڈین جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر تھے انہوں نے جو کہا کہ پاکستان کی سرزمین، ایک تو بخاری صاحب نے مینشن کر دیا کہ آئندہ استعمال نہیں ہوگی، سیکنڈ پاکستان انڈر ٹیکنگ کروائے. اور وہ جب وہاں سے چلے ہیں، ساتھ ہی ان کے جو ہوم سیکرٹری ہیں جو کہ آفیشل ہیں، انہوں نے ڈیوڈ ہیڈلی کا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا میڈیا کو، اور اس کے اندر واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور حافظ سعید انوالو ہیں. اب اس پرسپیکٹو میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ممبئی اٹیک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا یقین دہانی کروا دی ہے، اگرچہ انہوں نے کوئی شیڈیول نہیں دیا. ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، اس میں جو میں بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک تھوڑا سا ان سے اختلاف کی جسارت کروں گا کہ ایجنڈا تو بالکل تھا، اور ایجنڈا یہ تھا کہ فارن منسٹرز کے لیول پر جو ایک بڑے عرصے سے ایک سٹال تھا پروسیس، رکی ہوئی تھی بات چیت، وہ شروع ہو. لیکن کرشنا صاحب نے جو ان کی بات بالکل بجا ہے بخاری صاحب کی، کہ کرشنا صاحب نے تو جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا. یعنی وہ ہندوستان میں جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے اس کو وہ یہ بتا کے آئے تھے کہ ہم جو جہاں تک بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں گے. اور یہاں انہوں نے اپنی جو ان کی پوزیشن تھی اس سے انہوں نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. اور جیسا کہ قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مستقل دلی سے ہدایات بھی آتی رہیں، اور یہ وہی صورتحال پیدا ہوئی جو ہم آگرہ میں مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں. جی، انہوں نے کہا انہوں نے کوئی فون نہیں کیا، ڈینائی کر دیا انہوں نے واپس جا کے، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات پہ کامنٹ نہیں کیا. لیکن اگر آپ آگرہ کو یاد کریں تو بالکل وہی صورتحال آگرہ میں تھی کہ ایک بریک تھرو کے آپ نزدیک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہندوستان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم صبح سے شام تک برا بلا کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہندوستان کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ساؤتھ بلاک ہے اور جو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بہت سارے، اور جو بیوروکریسی ہے وہ بہت سارے جو مسائل ہیں اس پر سیاستدانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اور یہ جو بات ہے کہ یہ مغربی دباؤ کے تحت اور امریکہ کے دباؤ کے تحت معاملہ شروع ہوا، میرا خیال ہے یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے. مگر ہندوستان پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اور ان کی حکومتوں کو بھی یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زبان میں سے کہیں تو یہ شریکے کی لڑائی ہے. شریکے جو ہوتے ہیں ان کی جو لڑائی ہے اس کو نہ کوئی چودھری نہ نمبردار باہر سے ریزالو نہیں کرا سکتا. اس کے لیے جو سنجیدگی کی ضرورت ہے وہ انہی دونوں ملکوں کے سیاستدانوں کو سنجیدہ طریقے سے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ الزام تراشی اور پھر لوگ ایک دوسرے سے شیڈیول مانگنا، اور دونوں طرف دونوں ہمسایوں کی لڑائی ہے یا شریکے کی لڑائی ہے؟ شریکہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمسائیگی کچھ اور ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اپنے لاہور کے ماہرین کے ساتھ، لیکن ابھی ایک خصوصی رپورٹ کی طرف چلیں گے جو نوشین یوسف نے تیار کی ہے، جو دیگر مصروفیات رہیں اس ڈیلیگیشن کی پاکستان کے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں، وہ اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا. دیکھ لیتے ہیں اس رپورٹ کے اندر. بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے اپنے دورے پاکستان کے اختتام پر دو ایسی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی جن پر ماضی میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی ملاقات کی. انہوں نے چونکہ یہ درخواست کی تھی تو جس طرح اور پارٹیاں بھی گئی، ہمارا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا. ان ملاقاتوں میں دہشت گردی، تجارت اور مسئلہ کشمیر زیر گفتگو آئے. کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، ہم نے اس کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرائے، اور اس کے حل کے لیے کوششیں کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنے موقف کو سامنے رکھا. ایم کیو ایم اور اے این پی نے مقامی ہوٹل میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی. ایم کیو ایم نے دونوں ممالک کی عوام کی سہولت کے لیے ویزے کا حصول سہل بنانے پر زور دیا. عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ویزوں کی سہولتیں آسان بنائی جائے، اور پھر کراچی میں اگر ڈپٹی ہائی کمیشن یا کونسلیٹ فوراً نہیں کھل سکتا تو کم از کم وہاں پر ویزوں کے لیے ویزے فراہم کرنے کے لیے، ویزے دینے کے لیے کوئی
خصوصی سہولت وہاں پر قائم کی جائے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے پنجاب ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی ملک میں عدم موجودگی کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی جماعت کے وفد کی قیادت کی۔ کشمیر کا مسئلہ تھا، اس میں وہاں جو لوگوں کو کچھ وقت سے مارا ماری ہو رہی ہے اور بے گناہ 15-20 آدمی مارے گئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جگہ جگہ کرفیو لگا ہوا ہے، سختیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک وہ معاملہ تھا، پانی دینا ہے پاکستان کے حصے کا، وہ انڈیا نہیں دے رہا اور اس کے اوپر بند باندھ رہا ہے اور اس کو دریاؤں کو موڑ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہے۔ ایس ایم کرشنا نے اپنی ملاقاتوں کے لیے جن سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کیا، ان میں سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف اور جمعیت علماء اسلام فے بھی شامل ہیں۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ جی ابھی آپ نے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کی۔ بخاری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے حارث خلیق نے اسلام آباد سے اسے شریکے کی لڑائی کہا، حالانکہ میں اس پہ آپ کا کومنٹ سنوں۔ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سم اپ کرنے کی کہ یہ لڑائی ہے کیا۔ یہ جو بھارت اسرائیل اور امریکہ کا نیکسس ہے نا، یہی وجہ بنا تھا ممبئی حملوں کی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا آج تک کسی نے آفیشلی اس کے اوپر بات نہیں کی ہے، لیکن دنیا بھر کی ویب سائٹ پر یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ اوبرائے ہوٹل میں کانفرنس ہو رہی تھی جس میں امریکہ کے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے ریپرزنٹیٹیو اسرائیل کے اور بھارت کے تھے، اور ایشو یہ تھا کہ کشمیر میں یہ جو روڑا فورس نکل آئی ہے نئی، جی انتفادہ کی اسٹائل کی جو ہوئی ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے، کیونکہ اسرائیل کے پاس اس کی ایکسپرٹی ہے جو پچھلے 40 سال سے یہ بھگت رہا ہے، خاص طور سے پچھلے 15 سال سے، اور جو اس کے ڈیلیگیٹ تھے وہ تاج ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ٹھیک، اب وہ پرووکیشن کہاں سے ہوئی، کیسے یہ کشمیر کے جہاد کے لوگ اس میں شامل ہوئے، وہ کہانی بڑی طویل ہے، اس کا اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم نے منہ کھول کے یہ بات آج تک کہی نہیں ہے آفیشل لیول پہ، اور کسی بھی فورم پہ نہیں کہی۔ ناظرین، بریک کا وقت پھر ہو گیا، پھر بخاری صاحب کی آواز، مجھے آواز تو نہیں میں کاٹ سکتا، استاد ہیں، لیکن ان کی بات کو کاٹنا پڑ رہا ہے، گستاخی ہو رہی ہے، لیکن بریک بہت ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک۔